نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، سوشل میڈیا کے ذریعے جو معلومات سامنے آ رہی ہے وہاں سے بھی وہ بھی ملتی جلتی ہے۔ ویسے ہی وعدے مودی سرکار نے کیے تھے لوگوں کو گھر دینے کے، بے روزگاری ختم کرنے کے، کالا دھن ملک میں واپس لانے کے، وہ سیم عمران خان کے اور مودی سرکار کے ایک ہیں۔ اس پہ غور و فکر کی ضرورت ہے کہ یہ سیم کیوں ہے، یہ آپس میں طاہر القادری صاحب کی طرح یہ بھی کوئی ان کا خونی رشتہ نہ ہو۔ بہرحال میں یہ کہنا چاہوں گا کہ تاریخ میں جب بھی اسلام کی جنگیں ہوئی ہیں وہ معیشت پر نہیں ہوئی اور نہ ہی کوئی ذاتی انا اور اس قسم کے کوئی مسئلے مسائل تھے۔ ہمیشہ ناموس رسالت اور دین کی حفاظت کے لیے جنگیں ہوئی ہیں۔ ختم نبوت کی تحریک اٹھی ہے اور حکومتوں نے تب تحریک والوں پر غدار اور دشمن ملک اور دہشت گرد اس طرح کے الزامات لگائے ہیں اور گولیاں چلائی ہیں۔ ملک غلام محمد گورنر جنرل سابق، اس کی تاریخ بیان نہیں کی جاتی جو خوفناک انداز سے اس کی جو حقیقت سامنے آئی ہے۔ اس کی قبر جو ہے وہ لوگوں کو نہیں پتہ کہ وہ عیسائیوں کے قبرستان میں دفن ہے، اور ایک مسلمان کا عیسائیوں کے قبرستان میں دفن ہونا ایک بہت بڑا سوال ہے۔ اور پھر اس کی امانتاً وہ جو میت دفن کی گئی تھی اور پھر جب اس کو نکالنے کا وقت آیا، اس میں سے جب اس کی خود قبر کشائی کی گئی اور اس میں سے سانپ کا نکلنا، دہشت گرد ہر طرف سے قرار دیا جا رہا ہے۔ وہ مسلمان پاکستان کا ہو، وہ مسلمان ہندوستان کا ہو، وہ مسلمان کسی اور ملک کا ہو، اس کو دہشت گرد کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ بہت بڑی تعداد میں تحریک لبیک کے کارکن جن کو گولیاں لگی ہیں وہ شہید ہوئے ہیں۔ تو ان پر جو ظلم و ستم ڈھائے گئے ہیں اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ میں سمجھتا ہوں اگر ہم دیکھیں تو جو علماء پر ظلم کیا جن لوگوں نے، انہوں نے توہین رسالت بھی کی ہے، کیونکہ پگڑیاں اچھالی گئی ہیں، وہ سنت ہے، سنت کی بے حرمتی ہوئی ہے۔ داڑیاں پکڑی گئی ہیں، وہ بھی سنت ہے اور سنت کی بے حرمتی ہوئی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر کر رہے تھے، ان کے سینوں میں قرآن ہے، ان کے ہاتھوں میں تسبیحاں، جو وزیر داخلہ ہیں اس پہ میرے خیال سے توہین رسالت کا مقدمہ چلنا چاہیے، کیونکہ سنت کی بے حرمتی ہوئی ہے۔ امامہ شریف باندھنا بھی سنت ہے اور داڑھی رکھنا بھی سنت ہے، اور سنت کے مطابق لباس پہننا، اس کی بھی بے حرمتی ہونا میں سمجھتا ہوں کہ یہ گستاخی رسول میں آتا ہے۔ تو علماء کو بھی اس پہ پاکستان میں تمام مکاتبہ فکر کے علماء جو ہیں وہ اس چیز پر متفقہ علیہ ہیں، تو ان کو بھی تھوڑا سا اس پہ ضرور غور و فکر کرنا چاہیے اور قانون سازی میں رہنمائی کرنی چاہیے۔ اور اب ایک نیا قانون جو ہے اس پہ علماء کی مشاورت سے آنا چاہیے۔ جب بھی کبھی کہیں بھی گستاخی ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، تو اس پہ بھی پاکستانی عوام کو کیسے ری ایکٹ کرنا چاہیے اور حکومت کو کیسے ری ایکٹ کرنا چاہیے، اس پہ بھی میں سمجھتا ہوں قانون سازی ہونی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد، تحریک لبیک زندہ باد۔